میں سمجھتا ہوں کہ جو پیسے نا 4 چیزوں سے کمائے جاتے ہیں. ایک یعنی جاب ہے, ایک آپ سیلف امپلائڈ ہیں, کنسلٹنٹ ہیں, ٹھیک ہے, یا کوئی بیسی ڈاکٹر ہے, کسی اپنے کلینک کھلا, ایک بزنس ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ایسٹس ہیں. جو جاب اور سیلف امپلائمنٹ ہے, اس سے کبھی بھی آپ انیوا نہیں کما سکتے ہیں. انیوا جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ لمیٹیشنز ہیں. جاب یہ جو انٹرپرینورشپ ہے نا, بزنس ہے, اور جو ایسٹس ہیں, it gives you kicks, it gives you kicks, from rags to riches. تو this is why I prefer is feeling it so much. تو بات یہ ہے کہ جو بزنس ہے نا, اللہ کے نبی کی یعنی سنت سبحان اللہ. اگر آپ پرسنلی مجھ سے پوچھیں گے نا, آئی پریفر بزنس. اور آپ یقین کریں میرے ابا جی اتنے ناراض ہوتے ہیں, ہی سیڈ بیٹا ریڑھی ڈال لو لیکن کسی کے نیچے کام نہیں کرنا. ہی از آف دیٹ نیچر. اب دیکھیں جاب کی جب بات ہو رہی تھی نا, آپ کو اس میں کمپلیکیشنز ملیں گی. پالیٹکس ہوتی ہے انٹرنل کمپنی میں کسی میں بھی. جیسے آپ نے پانی کی بات کی, پانی لے کے آؤ اور یہ کرو وہ کرو, لیگ پولنگ وغیرہ ہو رہی ہے. تو بیسٹ تھنگ از دیٹ, اور میں بھی اس چیز کو ایگری کرتا ہوں, آئی بلیو بزنس جو ہے نا کوئی اور چیز نہیں ہے. وہی میرے ابھی ابا جی کے بعد میں بھی میں سوچتا ہوں کہ یار واقعی بولتے ہیں بیٹا ریڑھی لگا لو, تمہیں جو مرضی آ رہا ہے, یو ٹیکنگ دیٹ پرٹیکولر انکم ٹو یور ہاؤس. ایسا نہیں ہے کہ جب آپ کمپنی میں آپ کام کر رہے ہو 10 گھنٹے کے لیے 15 گھنٹے کے لیے, دا کمپنی از ٹیکنگ دا کریم, اور اس میں آپ کا اسکل کمپنی یوز کر رہی ہے. دیٹس اٹ. The best thing is that you open your own business. آپ جو ایک چیز ہمیں کلیئر ہونی چاہیے کہ پاکستان میں نا ایک ٹرینڈ ہے کہ جب بھی کوئی بزنس ہٹ ہوتا ہے نا, تو وہ پھر سارے ہی وہ کرنے لگ جاتے ہیں, اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. کوئی اپنی کریٹیوٹی نہیں, ریسرچ نہیں کرتا, اسکل سیٹ نہیں ہوتا. اس سے کیا ہوتا ہے, اس چیز میں سیچوریشن پیدا ہوتی ہے, اس میں انسکلڈ لوگ آتے ہیں, اور لوگ سستا لینے کے چکر میں ان کے پاس جاتے ہیں, اور بہت سے بزنسز ہٹ ہوتے ہیں. انجینئرس کے ساتھ ایگزیکٹ یہ ہو رہا ہے. ٹیکنیشینز اور جو ڈپلوما ہولڈرز ہیں کمپنیز وہ ہائر کر رہی ہیں, کیونکہ نمبر 1 وہ بہت سستے میں مل جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ جو ایسی یونیورسٹیز ہیں جو اتنی کوئی اسٹینڈرڈ یونیورسٹیز نہیں ہیں, وہ ایسے انجینئرس پیدا کریں جو 15,000 20,000 میں بھی جاب کر لیتے. تو آئی تھنک یہ غلط کلچر ہے. سیلفشنس میں آپ دیکھیں اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں, ہر جگہ اپلائی کر دیتے ہیں اور سلیکٹ بھی ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ لوگ جو سلیکٹ ہو سکتے تھے ان کی سیٹ جو ہے وہ چلی جاتی ہے. تو آئی تھنک کہ سوشل رسپانسبلٹی, تھوڑی سی عقل کہ بھائی میں جو کر رہا ہوں اس میں میرا اسکل کیا ہے, مجھے کرنا چاہیے, استخارے کا کانسیپٹ, یہ چیزیں نہیں ہمیں سکھائے گی, ہمیں نہیں پتا. اور جو کوئی بزنس کسی کے لیے سکسیسفل ہے تو آپ کمپلیٹ فیلئر ہو سکتے ہیں اس بزنس میں. کوئی بندہ ریسٹورینٹ چلا رہا ہے تو ہو سکتا ہے آپ سے 1 روپیہ بھی نہ کمایا جائے. بزنس کا تو بیسک اصول ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. اگر ڈیمانڈ زیادہ ہے, سپلائی کم ہے, تو آپ اس میں جائیں, یعنی گیپ ہے. اگر ڈیمانڈ ہے ہی کم اور سپلائی بہت دھڑا دھڑ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو پیسے نا 4 چیزوں سے کمائے جاتے ہیں. ایک یعنی جاب ہے, ایک آپ سیلف امپلائڈ ہیں, کنسلٹنٹ ہیں, ٹھیک ہے, یا کوئی بیسی ڈاکٹر ہے, کسی اپنے کلینک کھلا, ایک بزنس ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ایسٹس ہیں. جو جاب اور سیلف امپلائمنٹ ہے, اس سے کبھی بھی آپ انیوا نہیں کما سکتے ہیں. انیوا جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ لمیٹیشنز ہیں. جاب یہ جو انٹرپرینورشپ ہے نا, بزنس ہے, اور جو ایسٹس ہیں, it gives you kicks, from rags to riches. تو this is why I prefer is feeling it so much. تو بات یہ ہے کہ جو بزنس ہے نا, اللہ کے نبی کی یعنی سنت سبحان اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم found خدیجہ الکبریٰ through business and she was highly impressed with Rasul صلی اللہ علیہ وسلم کہ how is this person is so honest and earns much more money. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھ لیں, آپ ابو بکر صدیق نے 4 عشر مبشرین کو خریدا پیسے کے تھرو. اب امام ابو حنیفہ کو دیکھ لیں, بزنس مین, امام نسائی کو دیکھ لیں. اچھا برو, اس سے پتہ ہوتا کیا ہے, بزنس جو ہے نا آپ کو دلیر بناتا ہے, پتہ آپ کو, یو ٹیک رسک. اور آپ ہمیشہ دیکھیے گا جو جاب کرنے والا بندہ ہے نا, he doesn't take risks. وہ ڈرتا رہتا ہے, او یار اگر یہ نقصان ہو گیا. اچھا وہ بڑا ڈو ہے کہ ہاؤ ٹو, اچھا ٹیکنگ رسکس جو ہے نا از امپورٹنٹ, but taking ridiculous risks, calculated risks, وہ crazy بات ہے. Don't you think calculated risks this is very important کہ جو بھی سن رہی ہے نا آڈینس, وہ اس طرف بڑی موٹیویشنل چیز لگتی ہے نا کہ یار ہم اپنا کاروبار شروع سارا پیسہ کی انویسٹ نہ کر دیں. مطلب اپنے آپ کو پہچاننا نا بڑا ضروری ہے. one needs to know کہ یار میں کس اسٹیج پہ بزنس پہ جمپ کر سکتا ہوں. there are a lot of people اس وقت باہر جو ہے نا, وہ جس ایریا میں جاب کرتے ہیں نا,
انہوں نے سائڈ پہ ایک اپنا اس کو سائڈ ہسل یا کچھ نہ کچھ نام دے کے چھوٹا سا کام شروع کرتے ہیں ویکینڈز پہ یا ایوننگز میں. It's a skill that you learn over time. اور وہ دیکھتے ہیں کہ یار if it's starting to work تو وہ پھر quit کرتے ہیں اور اس کو فل فلیج کر دیتے ہیں. That's one smart way of doing it. Unless and until you are very sure about it کہ یار میرا یہ کام ہے. جیسے میں نے جب اپنا تھا تو میں نے خیر ڈفرنٹ ریزن سے میں نے کہا تھا I had to quit my job because I was getting burned out وہاں پہ, اور میں نے کہا میں نے اتنا ٹائم کسی اور کو نہیں دینا. I want میں نے quit کر کے میں نے پلاننگ شروع کی تھی. By the time I quit اور میرا ود ان منتھ اگلا کام اپنا میں نے شروع کر دیا. اچھا میں ایک اور اسپیکٹ بتاتا ہوں کہ کیا ڈونٹ یو تھنک کہ لوگ بزنس کرنے سے ڈرتے اس لیے کہ ایک تو 2 نمبری پاکستان میں بہت ہے. مجھے کئی لوگوں نے شکایت کی کہ یار پیمنٹس نہیں آتی, یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا. لوگوں میں فیئر بھی بہت ہے بزنس کرنے کے حوالے سے. بزنس کے ساتھ نا ایک مسکنسیپشن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اگر بزنس اپنا کروں گا نا تو میں ود ان تھوڑے سے بعد نا سیٹ بن کے بیٹھ جاؤں گا اور میرا کام چل رہا ہوگا. یو ہیو ٹو پٹ ان دی ایفرٹ. بلکہ انفیکٹ جب آپ جاب کرتے ہیں نا تو آپ ایک پرٹیکولر رول آپ کو ملا ہوا ہے, آپ ڈیلی جاتے ہیں, بڑا آرگنائز ہوتا ہے, آپ کے اندر ڈسپلن زیادہ ہو جاتا ہے. اینڈ یو ڈوئنگ اٹ ویری, صبح گئے شام تک آپ نے کیا, ڈن ہے. بٹ جب آپ کاروبار کر رہے ہیں, آپ ایڈمن کا کام بھی کر رہے ہیں, آپ ایچ آر کا بھی کام کر رہے ہیں, آپ مارکیٹنگ بھی خود ہی کر رہے ہوتے ہیں. شروع میں بہت ساری چیزیں خود کرنی پڑتی ہیں, تو دیر از اے لاٹ آف, جیسے کہتے ہیں نا, ہسل بسل بہت ہوتی ہے اور ضروری اینڈ اٹ ٹیکس ٹائم. اور دوسرا یہ کہ آئی تھنک میں دو چیزوں میں اگر اس کو دیکھوں نا, آئی سی اٹ ان 2 ways کہ ون پرسن جو بھی انسان ہے نا, ایک تو سیلف امپروومنٹ پہ کام کرے اور دوسرا توکل. دیکھیں ہمارا کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے کہ یار رزق انشاءاللہ اتنا ہی ملنا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اور مل جائے گا انشاءاللہ. وی نیڈ ٹو سلیکٹ ہاؤ وی وانٹ ٹو میک دیٹ منی. مطلب میں بیکری کھول کے بھی کما سکتا ہوں, میں جاب کر کے بھی کما سکتا ہوں, میں ریڈی لگا کے بھی کما سکتا ہوں. اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. آئی نیڈ ٹو سی ہاؤ آئی گوئنگ ٹو میک اٹ. یہ سوچنا کہ بہت ہی لیوش بزنس کروں گا, یہ بھی ایک دھوکہ ہے. میں ایسی یوتھ کو جانتا ہوں شکرکندی کی ریڑھی لگا کے, میں مذاق نہیں کر رہا, شکرکندی کی ریڑھی لگا کے پیسے کمائے. شکرکندی اچھی خاصی بکتی ہے اور ایک جگہ نہیں, جگہ جگہ ریڑھی رکھی ہے. ایک کا آئیڈیا تھا چھلی لگانا, مطلب ایک کا آئیڈیا تھا کلفی کو ریپلیکیٹ کر کے جگہ جگہ وہ ریڑھی کھڑی کی ہوئی ہے. پیسے آ جائیں گے. تو وہ کیا مسئلہ ہے آپ کو. اور ایک بات میں اور یوتھ کو ایڈوائز کرنا چاہوں گا, مجھے بڑی زبردست بات ایک اپنے ٹیچر کی یاد آ گئی. انہوں نے کہا کہ بزنس ہمیشہ ایسا کریں جس میں لوگوں کا فائدہ, اور اس سے اللہ تعالیٰ, جیسے دودھ دہی اس میں لوگوں کا فائدہ ہے. لیکن جو آئس کریم ہے نا, میں آئس کریم کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا, بٹ obviously کہ اس سے اوبیسٹی ہے, اٹس اے گڈ بزنس, بٹ ملک اینڈ ڈیری از فار بیٹر دین ڈوئنگ اے بزنس ریگارڈنگ آئس کریم. ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ بھی ہے کہ یو شوڈ ہیٹ ویلتھ, تمہیں پیسے سے نفرت ہونی چاہیے. یعنی جو ایک جو لوگ دینی طبقہ ہے اس کے ہاں ایک پیسے سے نا نفرت پیدا کی گئی ہے. آئی تھنک وی شوڈ ناٹ ہیٹ ویلتھ, وی شوڈ ہیٹ ہولڈنگ ویلتھ. ٹھیک ہے, صحابہ نے اور تابعین تبع تابعین نے, بلکہ جو دین کا کانسیپٹ ہے اس کو اللہ کا فضل کہا گیا ہے, جو رزق ہے. ٹھیک ہے, قرآن میں کیا تھا سورہ جمعہ میں کہ نماز جمعہ پڑھنے کے بعد وابتغوا من فضل اللہ, اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. سو یہ ہے اللہ کا فضل, بٹ ہولڈنگ ویلتھ از اے کرس. ٹھیک ہے, صحابہ نیور ہیٹڈ ویلتھ, دے ہیٹڈ ہولڈنگ ویلتھ. اور آپ دیکھیں جیسے گڈ ویلیوز کی بات ہے, وی شوڈ ناٹ ہیٹ ڈوئنگ بزنس, وی شوڈ ہیٹ ہاؤ پیپل ڈو بزنس, غلط طریقے سے جھوٹ بول کے دونوں کر کے. اور ہمیں تو اللہ, یعنی سبحان اللہ, میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ نے بھی انٹرپرینورز تھے, بڑے بڑے لوگ انٹرپرینورز تھے. عبد الرحمن بن عوف کو دیکھ لیں آپ, سارا ان کا بزنس اسٹینڈ کرتا تھا گڈ ویلیوز پہ, گڈ ویلیوز پہ. انفیکٹ اچھا مجھے لگتا ہے آج کل کے دور میں نا, ایک نسٹ کی وہ ایک ٹیچر ہے, انہوں نے بلکہ البتہ کہتے ہیں آج کل کے دور میں جو کمپٹیشن ہے نا انفیکٹ وہ بہت لو ہو گیا. پروفیشنلزم بالکل یہاں پہ ہے, جھوٹ یہاں پر ہے, کمٹمنٹ لیول یہاں پر ہے, محنت, مطلب سب کچھ نیچے کی طرف جا رہا ہے یوز. تو اگر آپ نے آج کامیاب ہونا ہے نا تو آپ ایک تو آنےسٹ ہو جائیں, تھوڑی سی بھی ایفرٹ ڈالنا شروع کر دیں اور فوکسڈ ہو جائیں. آپ خود ابھر آئیں گے, آپ سچ بولنا شروع کر دیں, ویلیویبل ہو جائیں گے. ویلیویبل بیکاز دیر ویری فیو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, آپ کو کمیٹیڈ پروفیشنل لوگ ہائرنگ کی آپ بھی بات کریں, میں بھی, ہم لوگ ویری فیو پیپل جو کہ آپ کو ہائرنگ کرنا اتنا مشکل کام ہو چکا ہے بیکاز آپ کو کمیٹیڈ آنےسٹ محنتی لوگ ملتے ہیں. آپ صرف کمیٹیڈ آنےسٹ بن جائیں. واٹ وی ڈو از وی اوور کمٹ اینڈ انڈر ڈیلیور. یار سبحان اللہ, دیکھیں نا یہ کتنی زبردست بات ہے. ہم عموماً ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ یار بس نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, دیٹ از اسلام. اگر ایک بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے یہ سوچتے ہو کہ یار آئی ہیو ٹو ارن حلال منی, واللہ فرام صبح سے لے کر شام تک اگر آپ اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں آپ کے حسنات لکھتے جا رہے ہیں. کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور جو ایمان, یعنی کیا کہتے ہیں ایماندار تاجرہ, ول بی لائک دس آن دی ڈے آف قیامت. سبحان اللہ, بہت بڑی بات ہے. وہ جو عبد الرحمن بن عوف کی بات کرتا ہاں ہے, جی ہاں جی, ہی واز اے ہارس مرچنٹ, گھوڑے بیچا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور گھوڑے بیچنے میں فار ایگزامپل جب گھوڑا کوئی لینے آتا تھا تو کہتے تھے کہ
1000 dinars for this horse. ठीक है, ओके ठीक है, क्योंकि इतने इनका ऑनेस्ट वो था ना, नहीं वेट अ सेकंड, डोंट पे मी 1000 dinars, ये इसके दांत में थोड़ा सा मसला है, ठीक है, पे मी 950, ओके 950, वेट अ सेकंड, इसकी जो ग्रैंड मदर थी वो इंडियन मिसाल दे रहा हूँ कि या किसी और नस्ल की थी, प्योर अरब हॉर्स नहीं है, ठीक है, तो यू पे मी 900, ठीक है, और इसके हूफ में थोड़ा सा मसला है, यू पे मी 850, बस वो कहता यार ही शोड देम ब्रदरहुड एंड इन रिटर्न दे शोड हिम इवन सुब्हानअल्लाह, और ही नेवर होल्डेड हिज हॉर्सेस, 3 से 4 दिन में वो अपने माल को बेचा करते थे, जैसे फॉर ट्रेडिंग किया करते थे, इनके पास घोड़े आए 1000 हॉर्सेस, 2-3 दिन में कोई लेने वाला नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि उसी रेट पे जिस पे उन्होंने परचेज किया था उसी पे बेच दिया, और उनकी जो यानी जो नेक हैंडल्स यानी जो रोप्स थी वो रख ली, और हर रोप को 1 दिनार भेजा, एंड ही अर्न 1000 हॉर्सेस थे, 1000 दिनार्स कमा लिए रोप्स बेच के, सिंपल। इवन ये एक सुभान अल्लाह, हमने पैसे कमाने की असल बात ये है, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है लोगों को बताना, हमने तो पैसे कमाने पे स्किल से बात कर ली, वी शुड अर्न मनी टू गिव इन चैरिटी, ये विजन होना चाहिए। अगर तो आपके दिल में लालच है, आई वुड नेवर सजेस्ट टू अर्न मनी, आई वुड सजेस्ट टू आप थोड़ा कमाएं। नहीं, लालच से क्या मुराद है? अगर एक बंदा ये चाहता है कि वो उसका लाइफस्टाइल कंफर्टेबल हो, ठीक है, उसे ना खाने का मसला हो, ना आगे पीछे जाने का मसला हो, जो भी उसका कोई काम है वो कंफर्टेबली हो रहा हो, तो डू यू थिंक इट्स लालच? मैं समझता हूँ कि अगर उसमें देने का जज्बा नहीं है ना, अगर उसमें अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का जज्बा नहीं है, और वो सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को कंफर्टेबल करना चाहता है, अच्छा सिर्फ, ठीक है, तो इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ये सेल्फिशनेस का जो कॉन्सेप्ट, मुसलमान कभी भी सेल्फिश नहीं हो सकता, मुसलमान हमेशा गिवर होता है, ऊपर वाला हाथ होता है। मैं कहता हूँ कि अपने इस विजन को बढ़ाएं, जैसे हम कह रहे हैं ना, अर्न बिलियंस ऑफ रुपीज, कि आई हैव टू रिवाइव द सुन्नह ऑफ उमर बिन खत्ताब ऑफ गिविंग 50% अवे, और द सुन्नह ऑफ बकर सिद्दीक ऑफ गिविंग 100% अवे। मैं इसलिए काम करना चाहता हूँ, और गिविंग अर्ली सदका, वो बता रहे थे ना, एक वो मलेशिया का जो भी रिचेस्ट मैन है, सुभान अल्लाह, व्हेन ही केम फ्रॉम सीरिया टू मलेशिया, 10 साल 15 साल पहले की बात है, उसके पास कुछ भी नहीं था कमाने को, ठीक है, उसकी फ्रॉम रैश टू रिचेस, यानी बिलियनियर्स आज आप देख लें जो टोटल अराउंड 300-400 बिलियनियर्स हैं, हाफ जो है ना उनमें से दे आर फ्रॉम रैश टू रिचेस। एक और बड़ी वजह होती है कि जब आपके पास कुछ नहीं होता ना, तो योर एबिलिटी टू टेक रिस्क बहुत हाई हो जाती है, बिकॉज़ जब है ही नथिंग टू लूज ना, वो आप रिस्क फिर बड़े से बड़ा लेते हैं। एक ये भी है हमारे यहाँ पे, जो भी आप बात करते हैं ना, हमारे यहाँ पे कि बंदा कोई रेडी लगा ले, एक बंदा जो DHA बैरिया इस्लामाबाद के सेक्टर्स में रहता है ना, उसका बाप भी कभी अलाउ नहीं करेगा अपने बेटे को कोई इस तरह का छोटा सा कारोबार करना। पहले किसी को कहना हम दूध की दुकान खोलने लगो, कहेगा यार भाई यार खानदान में क्या होगा, और बाहर जाके हम पोछे भी लगाते हैं मैकडॉनल्ड्स में, बाहर जाके हम वेटर भी होते हैं, तो नहीं, अगर आप उसको कहना है कि मैं मिल्क शॉप खोल रहा हूँ तो फिर शायद मसला ना हो। मिल्क शॉप नहीं, वो आप कहना पड़ेगा मिल्क स्टोर, मिल्क ब्रांडेड की आपने बात की ना, मैंने थोड़ा सा केस स्टडी किया था उनका कि हाउ डिड ही स्टार्टेड, और फिर उन्होंने क्या क्या किया, तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी। स्टार्टेड विद डेयरी जो है बिजनेस, ही स्टार्टेड सेलिंग डेयरी प्रोडक्ट्स। उसके बाद जब उनके पास कैपिटल आया तो ही स्टार्टेड डूइंग बिजनेस ऑफ सैडल्स ऑफ हॉर्सेस, और वो बड़ा यूनिक बिजनेस था उस टाइम पे अरब सैडल्स, क्योंकि उसकी शॉर्ट बहुत होते थे, तो वहाँ से माशाल्लाह पैसे कमा के he thought कि why not purchase my own horses and camels and start giving them on rent। फिर उन्होंने तिजारत शुरू की, कपड़ों का काम शुरू किया, तो वो ना यूनिक बिजनेसेस करते कि सबसे पहले कहाँ से शुरू किया, लोगों के फायदे वाले बिजनेस, वहाँ से बरकत हुई, वहाँ से यूनिक बिजनेस उठाया एक आइडिया, वहाँ से फिर जो कॉमन बिजनेसेस थे उसमें हर जगह जो है वो। अच्छा, एक बड़ा कॉमन तरीका ये भी है बिजनेस को ग्रो करने का, बहुत सारी मिसालें मिलती हैं कि लोग अपनी प्रॉफिट में से ना एक हिस्सा रख देते हैं कि ये हमने एलोकेट कर दिया अल्लाह ताला के लिए। सेवर का बिजनेस है, सेवर का बिजनेस जो है का मॉडल है, हाँ, बड़ा जबरदस्त मॉडल है कि उन्होंने रख लिया जी इतना जो है हमारा हिस्सा, ये तो हम चैरिटी करते हैं। अल्बैक भी आई थिंक यही करता है। मैं समझता हूँ कि वो जो मैं बता था ना, वो जो मलेशिया की जो रिच मैन की स्टोरी, उसके जो लुबे लबाब था ना, यानी उसने अपने जूते बेच के 10 रिंगिट्स लिए, ठीक है, 1.5 पाउंड बनता है, ठीक है, उसने उसको एक ही दिन में ट्रेडिंग किया उसको, और उसके पास अराउंड 10-20 रिंगिट्स आए, ठीक है, टोटल। तो उसकी माँ ने कहा पुत्र हाफ ऑफ इट इन सदका एंड चैरिटी, ठीक है। उन्होंने कहा अम्माजी हाउ अबाउट सेविंग दीज 10 रिंगिट्स, एंड को मैं कैपिटलाइज करूँ, और फिर जब ज़्यादा पैसे आ जाएं फिर मैं सदका कर दूँ। तो मैंने कहा नहीं बेटा, जो पैसे हैं ना वो प्रिंसिपल अमाउंट से, कैपिटल से नहीं कमाए जाते हैं,
وہ اپرچونٹی سے کمایا جاتا ہے, اور اپرچونٹی آتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. تو جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت آئے اور وہ زیادہ پیسے کمائے, ہی شوڈ ڈیولپ اے ہیبٹ آف گیونگ ارلی صدقہ, ارلی چیریٹی. اگر آپ آج آپ کے پاس 10,000 روپے ہیں اور آپ 2-3 ہزار صدقہ نہیں نکال سکتے ہیں, تو دیٹ مینس کہ پھر جب آپ کے پاس لاکھوں ہوں گے نا, آپ وہ بھی نہیں صدقہ دے پائیں گے. ڈیولپ دس ہیبٹ. لوگ کچھ بزنس کی تو گروتھ اسٹریٹجی ہے برو یہ. اچھا مجھے یہاں سے سوری احمد بن حنبل کا واقعہ ایک یاد آ گیا, امام احمد کا. وہ ان کے والد کی جب ڈیتھ ہوئی تھی نا, تو والد نے جو ایک دکان چھوڑی تھی جو رینٹ پہ وہ دینا چاہ رہے تھے احمد بن حنبل, تو وہ بازار میں کھڑے ہو کے نا صدا لگایا کرتے تھے, کوئی ہے جو اس کو رینٹ پہ لے گا, کوئی ہے. تو ہی یوز ٹو ریگریٹ کہ میرا نا ٹائم بڑا ویسٹ ہو رہا ہے, اور اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ میں علم نہیں, مطلب آئی وانٹ ٹو انکریز ان علم. تو ان کی مدر نے انہیں ایڈوائز کی کہ بیٹا تم نا علم پہ ٹائم لگاؤ اور اللہ پہ توکل کرو. اینڈ ہی ایکچولی ایکسیپٹیڈ دس ایڈوائس اور علم پہ ٹائم لگانا شروع کیا. اینڈ دا مومنٹ ہی ڈیڈ دیٹ, ہی رینٹ پہ یوں یار ایکچولی میں اپنی بڑی تو حدیث بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی جب عبادت کے لیے آپ وقت نکالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے برکت. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ڈپینڈنٹ ہے نا, جیسے وہ حدیث ہے, مجھے ایگزیکٹلی نہیں اس کا پتا ہے, کہ 2 بھائی, ایک بھائی نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمپلین کی کہ میں کماتا رہتا ہوں جبکہ میرا بھائی جو ہے وہ دین کا علم حاصل کرتا رہتا ہے, اور ہاں آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے, یہ نہیں کماتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا پتا کہ اس کی وجہ سے تمہیں بھی رزق زیادہ دیا جا رہا ہے, لعلک ترزق به, اللہ کہ شاید تمہیں جو رزق مل رہا ہو نا بس بھائی اس کی وجہ سے مل رہا ہے. ایکچولی میں نے بڑا پریکٹیکل ایکسپیرینس اپنی بات بتاتا ہوں. یقین کیجیے گا کہ جیسے وہ آیت ہے نا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. ہمارے ہیں ابھی یعنی جو بوائز ہیں بڑی کمپلین کرتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رزق تنگ ہوا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہیں جگہ جاب نہیں مل رہی, کام نہیں چل رہا, یہ ہے وہ ہے, گھر میں ٹینشن ہے. آپ یقین کیجیے گا اتنی پروفاؤنڈ آیت ہے نا یہ. یعنی میں عموماً اس آیت کو نا ایسے لیتا ہوں, فار ایگزامپل جسٹ کنسیڈر یور سیلف ایز اف یور ان اے ڈارک روم, باکس ہے, 4 دیواریں ہیں, دیر از نو ونڈو, اندھیرا ہے, اور نو ایگزٹ. لیکن اگر آپ پھر بھی اللہ پہ توکل رکھتے ہیں, یعنی ایک چیز چاہیے اللہ تعالیٰ کو آپ کی طرف سے, یو ہیو ٹو بی متقی. متقی کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچیں. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ایگزٹ نکال دیں گے, وہ چاہے کوئی دیوار جو ہے گر جائے, کچھ بھی ہو جائے, بنا دیں گے. یعنی مخرج. اچھا دیکھیں یہ کامن ناؤن ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایگزٹ دیں گے آپ کو. اور آپ یقین کیجئے گا, آئی ہیو پریکٹیکلی ایکسپیرینسڈ اٹ. وہ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. واللہ اللہ shows you. If you believe in me, I'll show you my ways. اور پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ وہاں سے راستے کھولیں گے آپ کے لیے, بولیں گے اللہ اکبر. اللہ بڑا غیور ہے ویسے. اللہ تعالیٰ بڑے, جو بندہ اللہ پہ توکل کر لیتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی ذلیل نہیں کرتے اور اس کو کبھی بھی لیٹ ڈاؤن نہیں کرتے. یعنی ایک وہ واقعہ حاتم الاسم کا, جو کہ بڑا نیک زاہد تھے, اور ہی آلویز وانٹڈ ٹو گو ٹو حج, بٹ ریسورسز اتنے نہیں تھے. تو انہوں نے اپنی بیگم سے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں لیکن 2-3 مہینے کا راشن ہے, اور حج اس ٹائم پہ اراؤنڈ 4-5-6 months لگتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ پھر خلاص گھر بیٹھو, کیوں جانا چاہ رہے ہو حج پہ. لیکن بیٹی بڑی تقوی والی تھی. بیٹی نے کہا ابا جی آپ جائیں انشاءاللہ, ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, اللہ رزق دے گا, آپ جائیں انشاءاللہ, اللہ پہ توکل, ہم تقوی والے لوگ ہیں, ہم یعنی نیکیاں کریں گے. ابا جی جب گئے تو 2-3 مہینے کا راشن تھا, جب وہ ختم ہو گیا تو اما جی آ گئی اس کے پاس, بیٹی کے پاس. ہاں جی یو بگ ماؤتھ, بڑی بڑھ کے ہماری نے بڑی باتیں کی تھیں, ابھی کہاں ہے رزق, کہاں ہے مال. سو دس گرل واز ویری اسپیشل. وہ پیچھے اپنے کمرے میں گئی, اس نے مصلی ڈالا, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز سے اور پیشنس سے اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہم انت قلت وقولک الحق ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. یا رب تیرا وعدہ اور سچا ہے کہ جو تقوی اختیار تو اسے رزق دے گا. یا رب ابھی کچھ یعنی یہ حالات یہ ہیں اور ہم نے اپنی بیسٹ ٹرائی کی. یا رب ہم تو تقوی والے, یعنی ہم کوشش تو کرتے ہیں. سبحان اللہ تعالیٰ کے بنا جو سسٹم ہوتا ہے نا, اسی ٹائم بادشاہ ساتھ سے گزر آتا, اور جب وہ گزر آتا تو اس کو پیاس لگی, اور سبحان اللہ اللہ کے پلانس دیکھے, پانی ختم ہو گیا تھا پورے انٹراج میں. اینڈ ہی واز ناٹ پاسنگ بائی الون, پورا اس کا ایک انٹراج تھا اس کے ساتھ. تو اس نے کہا پانی ختم ہو گیا, ساتھ کسی گھر سے لے کے آؤ. تو حاتم الاسم کا گھر تھا, ناک کیا اور کہا بادشاہ سلامت گزرے تو پانی دیں. تو جب ٹھیک پتہ چلا کہ بادشاہ گزرے ہیں, تو حدیث میں آتا ہے انزل الناس منازلہم,
لوگوں کو ان کے منزل کے مطابق ٹریٹ کیا کرو, رسپیکٹ دیا کرو. اس نے بڑا ڈیکوریٹ کر کے بڑا اچھی طرح سے نا اس کو پانی پریزنٹ کیا. اینڈ اٹ از اللہ ہو پٹس برکہ اینڈ لذت ان دا ٹیسٹ. جب اس نے پانی پیا نا, اس کو کبھی کبھی نا پانی پیتا کتنا پلیزنگ لگتا ہے. کہتے کسی گھر سے پانی لے کے آیا ہوں. نے کہا وہ حاتم الاسم جو نیک ہے. نے کہا او لیٹس پے ہم سلام. نے کہا نہیں شیخ وہ تو حج پہ گیا ہوا ہے. کہتے حج پہ گیا ہوا ہے تو پھر اٹ از آر ڈیوٹی ٹو ٹیک کیئر آف ہز فیملی. اور اس نے اپنے پاس سے گولڈ کوائنس کا ایک سیک نکالا اور اس کو گرا دیا اس کے گھر میں. اور اللہ تعالیٰ جب بڑھانا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے, اس نے اپنے پورا انٹراج سے کہا کہ the one who loves me should do the same. اور ان سب نے نا اپنے پاس سے وہ گولڈ کوائن نکالے اس کے, اور ان کا جو لان تھا وہ گولڈ کوائن سے بھر گیا. تو ماں خوش ہو گئی کہ کیا بات ہے جی, بلے بلے ہو گیا. ٹھیک ہے, شاباش. بیٹی کو کہا کہ بیٹی رونے شروع ہوئی. تو اس نے بیٹی کہا کہ what wrong with you, you are crazy, you know. ہم جب رو رہے تھے اور بھوکے پیسے تم خوش تھی, اور جب اب مال آ گیا تم رونے شروع ہو گئی ہو. تو کہتی ہے کہ ماں جی ایک انسان نے رحمت کی نظر ڈالی ہم پہ تو ہمارا یہ حال ہو گیا. امیجن جب رب العالمین رحمت نظر کریں گے تو پھر کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ دس از ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از مین. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چاہیے کہ تم لوگ ایفرٹ کرو, پھر دیکھو میں